اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلامی تعلیمات میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اگر امت مسلمہ صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے اور اسلامی تعلیمات کو اپنے راستے کے لیے مشعل راہ بنا لے تو انشاءاللہ امت مسلمہ کو اپنے کھوئے ہوئے مقام تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ ہمارے ہی اصول، ہماری ہی باتیں، ہماری ہی چیزیں جن کا ہمیں اسلام نے حکم دیا تھا، آج غیر ان چیزوں کو اپنا کر بہت ترقی کر چکے ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا پہلا سوال، مفتی صاحب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ممالک میں بہت سے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا بھی مسئلہ ہے۔ اسلام صفائی پر بہت زور دیتا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے، جبکہ جو غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے صفائی کو سیریس لیا اور پھر اس کو اپنایا، اور آج ان کا جو معاشرہ ہے، ان کی جو سوسائٹی ہے، بہت صاف ستھری نظر آتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آخر صفائی کے مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لے پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے سوال کو تھوڑا سا صفائی کے حوالے سے اسپیسیفک کر دیا، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ صرف صفائی ہی کا معاملہ نہیں ہے، مجموعی طور پہ ایک نہیں، شاید 20 شاید سینکڑوں چیزوں کے اندر ہمارا حال یہی ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں تو کئی چیزوں میں ان کی حالت بہت بہتر نظر آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہماری حالت ہے وہ بہت خراب نظر آتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو خرابی ہے وہ کہاں پر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل دور ہے کہ جس بندے کی ویسے کوئی عزت نہیں ہوتی نا، تو اپنی عزت بنانے کے لیے وہ اسلام کی کسی چیز کو لے کے اعتراض شروع کر دیتا ہے، تو یوں پھر اس کو 2-4 بندے تالیاں بجاتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک کلچر یا فیشن بنا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف بات کر دیں تو چلے، جس کا کالم نہیں چل رہا تھا تھوڑے سے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو سنتا کوئی نہیں تھا تھوڑے سے لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ بات وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ چیزوں کو لے کر جب اسلام یا اسلامی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ان کی لا علمی ہوتی ہے اور یا ان کا تعصب ہوتا ہے۔ وہ جو خرابی ہے وہ اسلام یا اسلامی تعلیمات میں نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات یہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی ہیں، یہ جامع ہوتی ہیں، یہ کامل ہوتی ہیں، یہ بہترین ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا عمل جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہر بندہ اس طرح کے فرق سمجھ نہیں پاتا، لہذا اس طرح کا جو فیشنیبل طبقہ ہے، جو اس طرح جن کا میں نے عرض کیا، تو وہ مسلمانوں والا اعتراض اٹھا کے اسلام پہ لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہی بات ہے کہ بھی صفائی کا معاملہ ہے، جناب دیکھیے جی، اسلام کو ماننے کے باوجود ہماری کیا حالت ہے، دوسری طرف غیر مسلم کیا کرتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقابل مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ہے، اسلام اور غیر مسلموں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ شاندار ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک بڑی عام سی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ عرض کیا نا کہ کمی اسلام میں نہیں ہوتی، کمی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ نماز اسلام میں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر ایک فرض ہے، لیکن کیا مسلمانوں کی زندگی میں اتنی نماز نظر آتی؟ نہیں آتی۔
مسلمانوں کی زندگی میں نمازیوں کی تعداد بڑی قلیل ہے، 5% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. تو اب نماز کے حوالے سے جو کمی ہے وہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے تو پوری نمازیں دی ہیں اور اسلام نے نمازوں کا پورا طریقہ بیان کیا ہے. یہی معاملہ صفائی کے حوالے سے ہے. صفائی کے حوالے سے ہے ایک ہے مسلمانوں کا طرز عمل اور ایک ہے اسلام کے احکام. آپ جب اسلام کے احکام کو دیکھتے ہیں تو صفائی کے حوالے سے جتنا زور اسلام نے دیا ہے، اگر اس کی چند ایک مثالیں لے لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں کسی مذہب لا مذہب کسی نے بھی صفائی کے اوپر اتنا زور ہی نہیں دیا. بہت خوب. وہ کیا؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. جی سبحان اللہ. تو 5 مرتبہ تو اپنے بدن کی صفائی یہ ہمارے اوپر ہمارے دین نے لازم کی. سبحان اللہ. اچھا، پھر جب نماز پڑھنی ہے تو ضروری ہے کہ پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے. تو جگہ کی صفائی یہ ہمیں دین نے 5 مرتبہ اس کا اہتمام کرنے کا فرمایا. اچھا، پھر اس کے بعد کپڑے پاک ہونا ضروری، اپنے کپڑے پاک رکھو. تو کپڑوں کی صفائی. اچھا، اب نمازیں تو بار بار آنی ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے نا وہ ویسے روٹین کے اندر گندا مندہ رہے، نماز کے وقت میں وہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ. سبحان اللہ. ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو، اپنی زینت اختیار کرو. یہ زینت کیا ہے؟ اس زینت کے اندر جو طہارت ہے وضو کے اعتبار سے، غسل کے اعتبار سے، وہ بھی اس میں داخل ہے. اور اس کے علاوہ جو نظافت ہے جسے ہم کلینینس کہتے ہیں، صفائی ستھرائی کہتے ہیں، پاکیزگی کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا کہ وہ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کو با اہتمام اسے صاف رکھے. تو اسلام نے تو مسلمان کو صبح اٹھتے ہوئے، وہ اٹھ کے تہجد پڑھے گا یا فجر پڑھے گا؟ تہجد نہیں پڑھے گا تو فجر تو فرض ہے. گویا اٹھنے کے بعد ہی پہلا کام صفائی ہے اور آخری کام عشاء ہے، لہذا وہ بھی صفائی پہ ختم ہو گیا. اچھا، پھر ایون کہ اس کے ساتھ آگے اور ہے کہ سوتے وقت وضو کرنا یہ بھی بذات خود بڑی فضیلت والا کام ہے، باوضو سویا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفائی کی اگر ایک مثال صرف میں نے عرض کی ہے، میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. تو ان مثالوں کا اگر آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صفائی تو اسلام میں بہت ہے لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے عمل کے اندر کمی ہے. اور یہی معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف ایک آدھ چیز کا نہیں ہے، صرف صفائی کا نہیں ہے. اسلامی احکام عقائد کے بارے میں بھی ہیں، اسلامی احکام عبادات کے بارے میں بھی ہے، اسلامی احکام جو ہے وہ باہمی جو ہم تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہے. اسلامی احکام اخلاقیات کے بارے میں بھی ہے، اسلامی احکام معاشرت کے بارے میں بھی ہیں، حقوق کے بارے میں بھی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں. تو اب اگر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر جس وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا وہ وجہ خراب ہے. جو اسلامی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ بذات خود درست ہے، وہ شاندار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ بھئی آخر ہمارے ہاں ایسا ہے کیوں؟ چلیے جی، تعلیمات تو ہیں ہماری اسلام کی، لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ صفائی میں ہمارے ہاں پرابلم ہے اور بیسیوں چیزوں کے اخلاقیات میں ہمارے ہاں پرابلم ہے، معاشرت میں ہمارے ہاں پرابلم ہے. ابھی یہ نیو ایئر نائٹ گزری ہے، اس میں جو ہلڑ بازی اور جو جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ شاید پوری دنیا میں اس انداز میں نہیں ہوتا ہوگا. انہوں نے اسپیسیفک جگہ رکھی ہوئی ہے، بھی شور وور کرنا وہاں چلے جاؤ. لیکن ہمارے ہاں تو گلیوں کے اندر وہ شور کیا جاتا ہے. جہالت تامہ اور فاحشہ قسم کی جو جہالت ہے وہ پائی جاتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تربیت اور ایک ہوتا ہے انداز تربیت. ہمارے ہاں تربیت بھی نہیں ہے اور انداز تربیت بھی خراب ہے. جو تربیت کا اسلوب ہے وہ بھی خراب ہے. تربیت کیسے نہیں ہے؟ تربیت یوں نہیں ہے کہ تربیت کہاں سے ملتی ہے. ان جگہوں کو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں ذرا کہ کیا ان جگہوں پہ تربیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں تربیت کا پہلا جو مقام ہے وہ گھر ہے. گھروں کے اندر کیا تربیت ہوتی ہے؟ باپ جو ہے خاص طور پہ اب کا جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے وہ تو یہ بنتا جا رہا ہے کہ باپ سارا دن کام پہ ہوتا ہے اور گھر پہ جب آتا ہے ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ ہے ٹی وی ہے، بچے جو بھی کریں، کیا انہوں نے کیا، کیا انہوں نے سیکھا، کیا زندگی میں امپروو کر رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اچھا، ماں ہے، اس کو بھی ساس بہو کا ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ گانے وانے دیکھنے ہیں، اس کو بھی بہت ساری دیگر چیزیں ہیں، وہ ان کے اندر لگ جاتی ہے. تو گھروں کے اندر جو تربیت ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد تربیت کے لیے اس کو اٹھا کے جو اسکول بھیجا جاتا ہے. اسکولوں کے اندر جو تربیت ہے وہ بھی دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں پورے سال کے اندر جتنے بھی وہ مواقع آتے ہیں نا کہ جہاں پر شور شرابہ، ہلڑ بازی، حقوق کی بربادی اور بد اخلاقی ہوتی ہے،
ان کی اکثریت جو ہے نا ان کا تعلق اسکول سے ہوتا ہے یا کالج سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تربیت نہیں ہو رہی، تبھی تو ان کو شعور نہیں ہے، تبھی تو ان کو سیوک سینس نہیں ہے، تبھی تو ان کو شہری حقوق کا پتہ نہیں ہے، تبھی تو ان کو معاشرے میں جینے کا ڈھنگ نہیں آتا، کیونکہ ان کو وہاں سکھایا نہیں جا رہا. اچھا اس کے بعد کالج کو لے لیں. یہ کالج ہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے فارغ ہو کے لوگ کلرک بنتے، جہاں سے فارغ ہو کے لوگ کسی محکمے میں جاتے ہیں، کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، اب وہ خواہ کوئی بھی نوکری ہو اور وہ کوئی بھی محکمہ ہو. ان محکموں میں ہمارے ہاں جاتے ساتھ چپڑاسی سے لے کر افسر تک جو رشوت لیتے ہیں وہ اسی جگہ سے فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، یا اسے تھوڑا سا آگے یونیورسٹی سے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا جو یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ذرا بڑا افسر بن جاتا ہے. جو بڑا افسر بن جاتا ہے وہ رشوت بھی بڑی لیتا ہے، وہ کرپشن بھی بڑی کرتا ہے، وہ چوریاں بھی بڑی کرتا ہے. اس کو کرپشن کے طریقے بھی زیادہ آتے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی ذرا ہائی لیول کی کرپشن کرتا ہے، وہ ذرا انٹرنیشنل لیول کی کرتا ہے، اس کو ڈھنگ زیادہ آتے ہوتے ہیں. تو پیارے بھائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اعلیٰ تعلیم میں آخر کہاں تربیت ہو رہی ہے کہ جو اس قوم کو کسی طرح سیدھا ہی نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں تربیت ہو ہی نہیں رہی. اکثر و بیشتر یہی ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی. تو یہ پرابلم ہے تربیت نہ ہونے کے اعتبار سے. اچھا اسی میں پھر جیسے اگلی بات اگر آپ لے لیں تو تربیت کے لیے بہت بڑا مینز جو ذریعہ ہے وہ میڈیا، کہ لوگ اپنا اچھا خاصا وقت ٹی وی دیکھنے میں گزارتے ہیں. ٹی وی کے اوپر اگر ڈرامے، فلمیں اور گانے ہیں تو اس نے تو بے حیائی سکھانی ہے، لڑکیوں سے تعلقات، ناجائز تعلقات کیسے قائم کرنے وہ سکھانے. اس کے علاوہ تو ڈراموں کا شاذ و نادر کو مقصد ہوتا ہو. آج تک دیکھا نہیں ہے کہ فلم دیکھ کے کوئی بندہ اتنا تقویٰ طہارت کا پتلا بن گیا ہو اور سیدھا فلم دیکھ کے مسجد میں گیا ہو کہ چلو یار نماز پڑھتے ہیں، یا اس نے اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان موضوعات کی فلم بنے تو فلاپ ہو جاتی ہے. وہ پہلے تو باکس آفس پہ ہی فیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ معاشرے میں آتی ہے، لوگ کہتے لو جی یہ فلم بنائی ہے، یا اس کی ڈپٹی نذیر کی جو ہے نا کوئی میرات العروس جو ہے نا وہ ہمیں دکھا دی. یعنی لوگ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. تو جو فلمیں ڈرامے بنانے والے ہیں ان کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا. آپ کو ایسا صوفی، صافی اور ایسا متقی آدمی نہیں ملے گا کہ جو فلمیں اس لیے بنا رہا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، جی معاشرہ ٹھیک ہو، اس لیے وہ پیسے کمانے کے لیے بناتا ہے. اس کا اول آخر مقصد پیسہ، پیسہ اور پیسہ ہوتا ہے. لہذا پیسے کے لیے اس کو بدن کے اوپر والے کپڑے اتروانے پڑے یا نیچے والے، اس کو گندے سے گندا پوز دینا پڑے یا گھٹیا سے گھٹیا جملہ بلوانا پڑے یا جیسا مرضی سین دینا پڑے، وہ سب کچھ کروانے کو تیار ہے. اس کو پیسہ چاہیے. تو لہذا جو ٹی وی کا، جو چینلز کا، جو میڈیا کا یہ والا پورشن ہے فلموں، ڈراموں، گانوں والا، اس کے اندر تو تربیت کی بات یعنی سمجھ رہی حماقت ہے کہ یہاں سے کوئی تربیت ہو سکتی ہے. اب آ جائے دوسرے جو ذرا سکھانے کے دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، وہ سکھاتے کم، کنفیوز قوم کو زیادہ کر دیتے ہیں. لوگ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے متعصب ہیں ایک طرف، آدھے متعصب ہیں ایک طرف، درمیان میں چند ایک نیوٹرل ہوتے ہیں. ورنہ ہر بندے نے زمین مشرق سے مغرب پہنچ جائے اور مغرب والی مشرق آ جائے، بس جو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کی وہ فیور کرتا ہے نا، بس وہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. دوسرے کے نزدیک دوسرا ولی ہے اور باقی سارے جھوٹے. تو ایسے کے اندر کیا تربیت ہوگی جب اتنا ایک عصبیت کے ساتھ اور ایک جانبداری کے ساتھ اور بائسڈ ہو کے بات کی جائے گی تو لوگ کیا سیکھیں گے تجزیہ کرنا، اور کیا لوگوں کو معلومات ملیں گی. تو یہ جو تربیت کے مراکز ہیں ان کا تو یہ حال ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جائیں کہ اسلوب تربیت، کہ چلی جی تھوڑی بہت تربیت کی جاتی ہے. اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو تربیت کے وہ ہے نا، یعنی مہدی بننے کی کوشش کرنے والے کہ جی ہم قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تربیت کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ ہے مغرب. وہ ان کے لیے یو کے ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ان کے لیے یہ والے رول ماڈل ہے. مغرب نے کیسے ترقی کی لہذا ہم ویسے کریں گے. اچھا جیسے مغرب میں کیا کرتے پھر بھی ویسے نہیں. جو حرکتیں اب وہ کر رہے نا اس کو لے کے بولیں گے ترقی یوں ہوگی، ڈانس سے ہوگی، گانوں سے ہوگی، کانسرٹ کرنے سے ہوگی، بے حیائی سے ہوگی، کپڑے خراب کرنے سے ہوگی، کو ایجوکیشن سے ہوگی، لڑکے لڑکے اکٹھے کرنے سے ہوگی. بھائی ان واحیات اور فضولیات سے ترقی نہیں ہوتی. یہ تو ترقی کے بعد جدا گانا ان کے جس کو اللہ تللے بولے یہ وہ ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے ترقی کی. تو ہمارے ہاں ترقی کا ماڈل لینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے کہ جن کے اوپر ہمارا قیاس ہی نہیں بنتا. وہ جیسے ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی ترکیب ہی جدا ہے، سبحان اللہ، اس کی غذا جدا ہے۔ آپ بولیں کہ جناب جو غذا جو ہے مثال کے طور پہ وہ کسی جانور کی ہے تو وہ پرندے کی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرندے کی اور ہے، جانور کی اور ہے، جانوروں کے اندر بھی ڈیفرنٹ ہوگا، کسی کی گوشت ہے تو کسی کی چارہ ہے۔ آپ چارے والے کو اٹھا کے گوشت والے کو دے دیں، گوشت والے کو اٹھا کے چارے والے کو دے دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ قوموں کے اعتبار سے ہے۔ ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیسے جی؟ ہمیں حوالے دیں گے خلیل جبران کے، ہمیں حوالے دیں گے ارسطو کے، ہمیں حوالے دیں گے افلاطون کے، ہمیں حوالے دیں گے ہیگل کے، ہمیں حوالے دیں گے کانٹ کے، ہمیں حوالے دیں گے نیتشے کے، ہمیں ہیوم کے، ہمیں یہ جو اس طرح کے فلاسفرز ہیں یہ ان کے حوالے دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی فلاسفی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے 1000 فلسفی جو ایک مسلمان ہے 1000 فلسفیوں کے اقوال سنا دیں، اس کا وہ اثر اس مسلمان پہ نہیں ہوگا جو اسے اس کے نبی کا ایک فرمان سنانے سے ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہمیں 1000 فلسفیوں کی باتیں سنا دیں، وہ سب ایک طرف، لیکن اس کی جگہ ہمیں آپ صرف اتنا کہہ دیں نا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، جو حکمت دانائی اور دانشوری اس کے اندر ہوگی نا، یہ سارے جتنے رستو فرستو ہیں یہ ان کے اندر نہیں ہوگی، اور ہمارے اوپر اثر بھی نہیں ہوگا، ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ان کا اپنے اعتبار سے ان کی سوچ ہے، ان کی اپنے اعتبار سے۔ اچھا، اسی طرح جو مسلمان پہ اثر اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے، جو اثر قرآن کا ہے، جو اثر حدیث کا ہے، وہ ادھر ادھر سے نہیں آ سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو دانشور ہیں ان کو تو شرم آتی ہے قرآن کا نام لیتے ہوئے کہ یار قرآن کا نام لیا تو یار وہ یہ تو 1400 سال پرانی ہے، ارسطو جو اس سے بھی 2000 سال پرانا ہے، اس کی بات کر دیں گے، اس پہ کوئی شرم نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن پاک کی بات کرتے ہوئے ہوگا نہیں یار اولڈ تھنگ، آکورڈ، اس کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے اسلوب بھی دوسرا رکھنا پڑے گا، اور یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کی تربیت جو ہے وہ قرآن سے ہوگی، ان کی تربیت حدیث سے ہوگی، ان کی تربیت بزرگان دین کے فرمودات سے ہوگی۔ ہمارے سامنے جب چیزوں کے اندر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، حضرت داؤد طائی، حضرت بشر حافی، حضرت فضیل بن ایاد، امام اعظم، داتا صاحب، ہمارے سامنے جب ان بزرگوں کا نام آتا ہے تو ہماری کیفیت ہی جدا ہوتی ہے، ہماری کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کی جگہ یہ جتنے مرضی دوسرے افراد کو لے آئیں ان کے اثرات وہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا تربیت کے اندر یہ جو ہے نا کہ جناب آپ بولیں کہ کبوتر کو جناب وہ مینڈک کی ٹانگ لگا کے ہم اڑانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ تربیت کی حاجت ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ درست اسلوب تربیت کی حاجت ہے۔ آپ بولیں کہ مغرب کا کلچر اور تہذیب اٹھا کے مسلمانوں پہ امپوز کر دیں اور جبرن طون کرہن ان سے کروا کے چھوڑیں، اور پھر بولیں کہ اسلامی معاشرہ، مسلمان معاشرہ جو ہے اس کی تربیت ہو جائے گی، اس میں شعور آ جائے گا، اس میں اور زیادہ لاشعوری آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی تعلیمات اور مسلمان الگ ہیں، بہت خوبصورت بات، اور ہمیں ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کا جو عمل ہے وہ اور چیز ہے اور اسلامی تعلیمات اور چیز ہے، اور لوگ جو ہے اس کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اعتراضات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے دوران سلسلہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجز سے، یونیورسٹیز سے، اور وہی لوگ آگے چل کر جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بن کر کرپشن اور پھر اس طرح کے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ میں مفتی صاحب اسی تعلیم کی طرف پھر آنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں تعلیمی پستی ہے، ہم جو ہے وہ جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں شاید مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ کیا اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے مسئلے کی ایک بنیادی جڑ یہ ہوتی ہے کہ خود تعلیم کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ جس معاشرے کو تعلیم کی اہمیت کا احساس بحیثیت مجموعی نہیں ہوگا، افراد کو ہوگا لیکن بحیثیت مجموعی کے اکثر افراد معاشرہ کو جب تک تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر تعلیم کا سسٹم کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے جاپان کی کہ جناب جنگ عظیم کے بعد جب جاپان تباہی کا شکار ہو گیا اور برا حال تھا اس کا، جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توانائیاں جو ہے وہ لگا دی تعلیم کے اندر۔
ایجوکیشن کے اندر. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک جو جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا تھا وہ اتنی تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا کہ دنیا ششتر رہ گئی، اور آج دنیا کے پھر دوبارہ وہی ایک طاقتور اور بڑے ملکوں کے اندر اس کا شمار ہے، ترقی یافتہ اور پیسے والے ممالک میں اس کا شمار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کی اہمیت کا احساس تھا. اچھا، تعلیم کی جو اہمیت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ کئی چیزوں سے جھلکتا ہے. ٹھیک ہے، اس معاشرے کے اندر تعلیم کے لیے مثال کے طور پہ بجٹ کتنا خرچ کیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر تعلیم والے صاحب علم لوگوں کی قدر کتنی ہے، ان کی قدر کتنی، کیونکہ جتنی کسی شے کی قدر کی جاتی ہے اتنی وہی پھلتی پھولتی ہے. اچھا، اس شعبے کو سہولیات کتنی دی جاتی ہیں، ان کے سسٹم کی بہتری کے لیے کتنی کاوشیں کی جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے تعلیم کی اہمیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اب ہمارے دین کے اعتبار سے جو تعلیم کی اہمیت ہے وہ اتنی بدیہی اور اتنی واضح ہے کہ میں یہ عرض کروں گا، اور میں نے شاید پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں حقائق کائنات کے بارے میں، زمین، آسمان، درخت، پھل پھول، پودے، سمندر، کشتیاں، بارش کا سسٹم، بچوں کی پیدائش کا سسٹم، یہ جو جن کا تعلق جو ہے نا بیالوجی کے ساتھ اور جو ہے وہ فزکس کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہے، ان کی تعداد نماز روزے سے متعلقہ آیتوں سے زیادہ ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کے اندر جو علم اور تعلیم کی اہمیت ہے وہ کیا. یہ اسلامی اہمیت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے اوپر ایمفسائز کیا، تبھی تو اس کو اتنا بیان کیا، اتنا ریپیٹڈلی اس کو بیان کیا. ایک بات. دوسری بات، اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا تو اسلام کے پھیلنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ جس ملک میں اسلام چلا گیا وہاں پر علم چلا گیا، وہاں پر علم پھیلنا شروع ہو جاتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ علمی مشاغل شروع ہو جاتے تھے، وہاں پر علمی مصروفیات شروع ہو جاتی تھی، اہل علم کی قدر کی جاتی تھی. آپ بادشاہوں کے حالات ذرا نکالیں، وہ بادشاہ ظالم ہو یا صالح یعنی نیک ہو، بنی امیہ کے، بنو عباس کے، آپ بادشاہوں کے احوال نکال لیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں، آپ کو یہ ملے گا بادشاہ جیسا مرضی تھا لیکن اپنے دربار میں ماہرین فن اور علماء کو ضرور ساتھ رکھتا تھا. بالکل ایسے. کیوں؟ اس کو کیا پرابلم تھا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. وہ مسلمان ہوتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اسلام میں علم کی قدر و قیمت کیا ہے اور دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے علم کی قدر و قیمت کیا ہے. اس لیے وہ علم کی اس قدر پذیرائی کرتے تھے، علماء کو اس طرح انعام و اکرام کرتے تھے اور ان کو انعامات دیا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے معاشرے کے اندر، اچھا، پھر اسی طرح علم کی قدر و قیمت کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا کتاب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. بہت ٹھیک. کسی ملک کے اندر اگر آپ کو ہر بندہ کتاب ہاتھ میں لے کے نظر آتا ہے، وہ لائن میں کھڑا ہے کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بس میں کھڑا ہے کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ٹرین میں کھڑا بیٹھا ہے کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ویٹنگ ایریا میں کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس ملک میں 15 منٹ بھی گزاریں گے نا تو آپ بولیں گے یار اس ملک کے اندر علم کی بڑی پذیرائی ہے، علم کا بڑا شوق ہے. اور جس ملک کے اندر آپ جناب مشرق سے مغرب تک کا چکر لگا لیں اور آپ کو گپے مارتے اور پٹاخے پھوڑتے اور جہالت کا مظاہرہ کرتے اور موٹر سائیکلوں سلنسل نکال کے پھرتے ہوئے لوگ ہی ملیں یا گالیاں دیتے ہوئے لوگ ملیں اور کتاب آپ کو پورے ملک میں کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے تو وہاں علم کی کیا قدر ہے وہاں پر. تو یہ کمپیریزن ہے جو بتاتا ہے کہ پہلی جو بنیادی چیز ہے کہ بھائی علم کی قدر کتنی ہے، تو علم کی قدر کا معاملہ جو ہے یہ سب سے بنیادی ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات جو میں نے اس کے ضمن میں عرض بھی کر دی کہ ہمارا حال کیا ہے اور دنیا کا حال کیا ہے. جو تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہمارا حال کیا ہے، دنیا کا حال کیا ہے. کمپیریزن میں نے عرض کیا تقریباً یہی والا ہمارا حال ہے اور دنیا کا فرق ہے. ترقی یافتہ ملک کبھی ترقی یافتہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پر علم کا فروغ نہ ہو، علم کی اشاعت نہ ہو. اور ترقی پذیر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی انہی حماقتوں کی وجہ سے کہ علم کے اندر پیچھے ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ دنیا میں پیچھے ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہ ہمارے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب تو وہی ہے کہ علم کی اہمیت دلائی نہیں جاتی، کتاب کا شوق پیدا نہیں کیا جاتا، علم کی طلب اور تڑپ لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں کی جاتی. ایک تو سبب یہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں تعلیم کا نظام ہے اس کے عناصر ہیں،
تعلیمی نظام کے عناصر ہیں. ان عناصر ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ فلاز نظر آئیں گے, خامیاں, شارٹ کمنگز آپ کو نظر آئیں گی کہ یار یہاں یہ خامی, یہاں یہ خامی, یہاں یہ خامی. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تعلیم کا ذریعہ تعلیمی ادارے, ٹھیک, نمبر 1 تعلیمی ادارے, اس کے بعد ہے تعلیمی نصاب, اس کے بعد ہے تعلیم دینے کا انداز. یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پورا ایک سسٹم تعلیم کا بنتا ہے. آپ اگر پہلی چیز کو دیکھیں کہ تعلیمی ادارے, ہمارے تعلیمی ادارے علم پھیلانے کے لیے بنتے ہیں یا پیسے کمانے کے لیے؟ جی پیسے ہی کمانے. میرا خیال ہے اگر صرف میرے صاحب ایک جملے کو لے کے آپ تجزیہ کر دینا, آپ کو پورے پاکستان کے سسٹم کا پتہ چل جائے گا کہ یار اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں میڈیکل کالج کے جو واقعات ہیں, جو حقائق ہیں, جیسے ان کو اجازتیں دی جاتی ہیں اور جیسے وہ فیسیں لیتے ہیں اور پھر سپورٹ فنڈ کے نام سے جو جدا گانا لیتے ہیں, وہ آپ کے سامنے. اس کے اندر سوائے کمائی کے اور کیا ہے اس کے اندر؟ تعلیم اس میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے, کمائی اس میں پہلے نمبر کی حیثیت رکھتی ہے. یہی حال اسکولوں کا بھی ہے. اسکولوں کے اندر اتنی مہنگی فیسیں, تعلیم ویسی کی ویسی ہے, فیسوں کے اوپر زور ہے, فیسوں کے اوپر زور ہے. کالجز جو ہیں ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ پیسے کے لیے کھلتے. یونیورسٹیاں پیسوں کے, جو سرکاری اسکول کالج ہوتے ہیں وہ تو چلے ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں وہ چیز نہیں ہوتی, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے اس میں تعلیم نہیں ہوتی. اسکول ہوتا ہے تعلیم. اب تو خیر اس میں بھی کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے بعض صوبوں کے اندر, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا چکا ہے. وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے کھلتے ہیں. تو جب ایک شے کا مقصد ہی کچھ اور ہے, جو اصل وجہ ہے اس کی وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں جا رہا, وہ پیسے کمانے کے لیے بنایا جا رہا ہے, تو پھر تعلیم کہاں سے آئے گی اور تعلیم کی اہمیت کہاں سے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہوگی. اچھا اب اس کے بعد آ جائیں ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن دی جاتی ہے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے, انہیں ایک مفید انسان بنانے کے لیے. اسلامی ملک ہے یا اسلامی اس میں ایک فیکٹر ہے تو اس کو سچا مسلمان بنانے کے لیے, وہ معاشرے کے حقوق کو سمجھتا ہو, وہ سماج کا ایک اچھا فرد بن سکے, وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکے. اور اگر وہ دوسرے کسی ٹیکنیکل شعبے میں جاتا ہے تو اس ٹیکنیکل شعبے کے اندر اپنی مہارتوں کا استعمال کر کے اپنے ملک اور اہل ملک, وطن اور اہل وطن کی خدمت کر سکے. ٹھیک, یہ ہے ایجوکیشن کا مقصد. پہلے تھا اسکول بنانے والوں کا مقصد, اب ایجوکیشن والوں کا مقصد. لیکن ایجوکیشن کے اندر دونوں طرف پرابلم ہو رہی ہے. نمبر 1, ایجوکیشن دینے والے پہلے تو اسکول بنا رہے تھے پیسے کمانے کے لیے, اب اس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ تم نے اس کے ذریعے پیسے کمانے کیسے ہیں. وہ بھی اسے مفید انسان, مفید شہری, اچھا سائنسدان, اچھا ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں کر رہے. ان کی طرف سے وہ ینگ ڈاکٹر بن جائے یا ان کی طرف کچھ اور بن جائے, لیکن اس کو یہ آ جائے گا کہ پیسے کیسے کمانے. لہذا ایجوکیشن سسٹم کے جو اپنے مقاصد ہیں, جو مقاصد تعلیم جن کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر اسے کمائی کا ایک پرزہ بنانا ہے. بھائی جب بنانے اس کو کمائی کا پرزہ ہے تو پھر اسے تعلیم اور شعور اور اس طرح کی باتوں کی کیسے آپ توقع رکھتے ہیں؟ اور جو خود پڑھنے والے ہیں, پڑھنے والوں کی اپنی نیت کے اندر بھی شعور حاصل کرنا, علم حاصل کرنا, اچھا انسان بننا, اپنے وطن ملک کو فائدہ دینا, اپنی کمیونٹی کو اسلام کو فائدہ پہنچانا, یہ مقصد اور ہدف جناب 25ویں نمبر پہ ہوگا. پہلا مقصد اس کا بھی پیسے کمانا ہی ہوتا ہے. وہ جب اپنی جو بنیادی تعلیم ہے وہ پوری کرتا ہے کہ جس کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے, تو سب سے پہلے بیٹھ کے سوچتا ہے استاد پیسے کدھر سے ملیں گے. اس میں اچھا یار وکالت میں بڑا پیسہ, چلو ادھر چلتے ہیں. نہیں میڈیکل میں پیسہ, چلو اس میں چلتے ہیں. انجینئر میں پیسہ, اس میں چلتے ہیں. فلاں میں پیسہ, اس میں چلتے ہیں. جیسے آج کل صحافت میں پیسہ ہے. ویسے تو صحافت کا بھی بیچاروں کا برا حال ہی ہو رہا ہے آج کل, صحافیوں کا بھی, یعنی جو نچلے صحافی ہیں وہ بیچارے پرسان حال ان کا نہیں ہے اور خراب ہو رہا ہے. لیکن لوگ تو دیکھتے ہیں نا ذرا مشہور شخصیات کو, اتنے پیسے, اتنے سارے پیسے ملتے ہیں اس کو تنخواہ کے اندر. تو اب کیا ہے, اب ہر بندہ لگا ہوا جناب صحافی بننا, ہم نے اینکر ہی بننا, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کوئی وطن کی خدمت کرنی ہے, اس لیے کہ اس نے کچھ اور نہیں, اس لیے کہ پیسے اس کے اندر زیادہ ہیں. آپ یہ اٹھا کے پیسے اٹھا کے کسی اور میں آپ پیسے اٹھا کے نا, میں آپ کو یقین سے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ حافظ قرآن کی تنخواہ 3 لاکھ کر دیں,
یہ انجینئر ڈاکٹر بھی اپنے شعبے چھوڑ کے آ جائیں گے، یار ہم قرآن پاک ہی پڑھائیں گے. بہت وجہ یہ ہے کہ جب قبلہ و کعبہ پیسہ ہے تو پھر جدھر کو قبلہ ادھر کو منہ، پھر ادھر کو گھوم جائیں گے. تو جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کے اپنے ذہن کے اندر مقاصد تعلیم واضح نہیں ہوتے، اور جو حقیقی مقاصد ہیں یا تو پتہ نہیں ہوتے اور یا ان کو تھپک کے سلا دیتے ہیں کہ بیٹا تو سویا رہے، تو میری اصلاح تو کرتا نہیں ہے، مزہ کرکرا کر دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ضمیر کا حال یہی ہے کہ ضمیر ہمیں برائی سے روکتا نہیں ہے، ہم برائی کا مزہ خراب کر دیتا ہے. تو یہی حال ہے کہ جو تعلیم کی طرف آتا ہے اچھے مقاصد ہو بھی نا تو تھوڑا بہت تھوڑا عرصہ تو اس کا مزہ کرکرا ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر بھی سو جاتا ہے اور پھر ہی اپنے کام میں لگ جاتا ہے. تو مقاصد تعلیم جو ہے اسی کے اندر پرابلم ہے، جو سیکھنے والے ان کی نیت کے اندر پرابلم ہوتا ہے. اب اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی چیز کی بہتری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مین چیزیں ہیں ان سب کے اندر دیکھا جائے کہ خرابی کہاں ہے اور اس خرابی کا ازالہ کیا جائے. کسی چیز میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی ایک چیز کو سیٹ کر دیں تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر کی آپ گھما دیں تو سارا سسٹم صحیح ہو جائے. نظام تعلیم جو ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ دیکھیں نظام تعلیم کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ مقاصد تعلیم ہوتے ہیں. مقاصد تعلیم منزل کی طرح ہوتے ہیں. آپ کو منزل ہی نہیں پتا تو آپ نے جانا کدھر ہے؟ آپ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں کدھر جانا جی، یہ تو نہیں مجھے پتا کدھر جانا، تو بتائیے ڈرائیور آپ کو کہاں لے کے جائے؟ پورا شہر ہی گھماتا رہے گا، بعد میں دوبارہ لا کے وہیں کھڑا کر دے گا. نمبر ایک، مقاصد تعلیم طے ہوں اور واضح کلیئر ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی مقاصد تعلیم جو ہے نا یقین کریں یہ تو جو کالج یونیورسٹی اور اسکولز ہوتے ہیں نا ان کے مین گیٹ کے اوپر لکھ کے لگانے چاہیے، لیکن پورا پرچہ نہیں لگانا چاہیے جس کو پڑھے ہی کوئی نا. 2 جملوں کے اندر لگایا جائے کہ جس کو پڑھ کے لوگوں کو سمجھ آئے، طلبہ کو سمجھ آئے کہ یار ہمارا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں، تو ان کے سامنے وہ. نمبر ایک مقاصد تعلیم. اچھا نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے بعد اب جو نصاب بنتا ہے نا وہ ان مقاصد کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. جب مقاصد طے ہوں گے تو نصاب ان مقاصد کے مطابق بنے گا. سیکولر ملک والے چونکہ ان کا سیکولر نظریہ ہے لہذا وہ نصاب سیکولر بنائیں گے، لیکن مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے سیکولر نہیں، وہ مسلمان کے بچے ہیں، ان کے وہ قرآن کو ماننے والے، وہ خدا رسول کو ماننے والے ہیں، لہذا ان کے نصاب کے اندر اللہ رسول کو بنیادی حیثیت سے ان کے تذکرے کو شامل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز آ گئی. اور بھی مقاصد تعلیم بہت سارے ہوتے ہیں، یہ تو میں نے جنرل سی بات کی ہے، لیکن اسپیسیفک مقاصد بھی ہر شعبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی ہونے چاہیے. اچھا تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو بہت مین فیکٹر ہے، جو بہت مین اس کے اندر کردار ادا کرنے والا، جس کا کردار حقیقتاً بہت عظیم کردار ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے. جس استاد کو ابھی صرف تنخواہ دار ملازم بنا دیا گیا کہ ابھی اس کا کام کیا ہے، تنخواہ دار ملازم ہے، نوکر ہے. یہ صبح نوکری پہ آتا ہے اور یہ دوپہر یا شام کو نوکری سے واپس جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ یہ دیکھے نہ سوچے، اس کے کانوں کے اوپر باندھ دیا اور ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. استاد کی جو اہمیت ہے وہ یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. استاد کی جو عظمت اور ریگارڈ ہے اسے بہت زیادہ بنا کے اسلام نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور حقیقتاً بھی اس کا یہ مقصد بنتا ہے. استاد کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باپ جو حقیقی نسبی باپ ہوتا ہے وہ جسم کا باپ ہوتا ہے، اور جو استاد ہوتا ہے وہ روح کا باپ ہوتا ہے. تو جیسے بدن کے باپ کی عزت اور قدر ہے، اسی طرح جو روح کا باپ ہے اس کی بھی عزت اور قدر ہے. جیسے باپ جو ہے وہ نوکر نہیں ہوتا گھر کا کہ اس نے کما کے گھر لا کے دینا ہے، اسی طرح استاد بھی نوکر نہیں ہوتا کہ جس نے آ کے نوکری کر کے واپس جانا ہوتا ہے. لہذا پہلے نمبر پہ تو استاد کو عزت دی جائے، قدر دی جائے. استاد کو اٹھا کے آپ جیل کے اندر پھینک دیں گے تو استاد کی عزت آپ نے کیا کی؟ تو ایک استاد کی عزت کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیں استاد کو جو ٹیچنگ سکلز ہیں، جو پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں، جو انداز تدریس کی مہارتیں ہونی چاہیے وہ اس کو سکھائی جائیں. ہمارے ہاں تو ادھر وہ فارغ ہوا اور اس کو یا تو ڈائریکٹ اٹھا کے لگا دیتے ہیں، یا اس کو درمیان میں اتنا چھوٹا موٹا سا کوئی کورس کرواتے ہیں کہ جو اس کو پوری طرح اس کو نہیں سکھا پاتا، اس منصب کے لیے تیار نہیں کر پاتا، تو یہ پرابلم آ جاتا ہے. تو اب دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، اساتذہ کی، ٹیچرز کی ہر تھوڑے عرصے بعد کیا ہو رہا ہے جی، ورکشاپ ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے.
بھائی وہ تو پہلے سیکھے ہوئے تو سکھا رہے ہیں دوسروں کو، نہیں ٹریننگ چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ٹریننگ چاہیے، بدلتے رجحانات کے ساتھ، بدلتے ہوئے اسلوب کے ساتھ، بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ، لوگوں کی رجحانات کے بدلنے کی وجہ سے بار بار ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں کدھر ہے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ؟ ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر کیا ایک باقاعدہ ٹریننگ سیکشن ہے کہ جو پورے ملک کے اندر ٹریننگ دیتا ہو اور باقاعدہ اس کو ہدف کے طور پہ لے کے چلتا ہو؟ تو میرے بھائی جب ایک سپلائی لائن ہی درمیان میں غائب ہے تو آپ استادوں سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ آج کے زمانے کے اندر آج کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے پڑھا دیں؟ بہت مشکل ہے. تو اچھا، تو ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اگلی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہے، جو ادارہ ہے، اس میں آپ نے کتنا علمی ماحول بنایا ہوا ہے. آپ سارا کچھ کر لیں، مقاصد اور نصاب اور استاد سب کچھ کر لیں، لیکن جو ادارے کا ماحول ہے وہ غنڈہ گردی کا ہے، وہ احتجاج کا ہے، وہ جلوسوں کا ہے، وہ نعرے بازی کا ہے، وہ لوفر بن کا ہے. وہاں پر لڑکے لڑکیوں کو آپس میں فرصت نہیں ہے گپے مارنے سے اور کینٹین میں بیٹھنے سے، درختوں نیچے لیٹنے سے. تو آپ جب تک تعلیمی ماحول فراہم نہیں کریں گے، اور تعلیمی ماحول کا مطلب تعلیمی ماحول، یہ جو کینٹین کا ماحول ہوتا ہے نا، اس کو تعلیمی نہیں کہتے. یہ لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے کرنے کو تعلیمی نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں. جو ان کے آپس کے تعلقات اور آشنائیاں بڑھاتے ہیں، اس کو تعلیم نہیں کہتے. اس کا تعلق کسی اور شعبے کے ساتھ ہو، یہ سماج کے ساتھ متعلق، کسی کے ساتھ آپ کھاتے میں ڈال دیں، حلال حرام ہونا اس کا اپنی جگہ، لیکن قطع نظر ان سب چیزوں کو اس کو تعلیم نہیں کہتے. نیوٹن جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا ہوا تھا. آئنسٹائن جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا تھا. یہ ابھی جو تازہ وہ فوت ہوا ایک، وہ بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا ہوا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ یہ سمجھتے کہ یار چونکہ مغرب میں یہ ہوتا ہے اور ان کا تعلیمی نظام بڑا بلند ہے لہذا ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ تمہیں نقل ہی مارنی نہیں آتی صحیح طریقے سے. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی نظام کی جو خوبیاں لینی ہوتی ہیں خوبیاں ہی لینی ہوتی ہیں، اس کی تباہ کن خرابیاں اور خرابے جس کو بولتے ہیں نا، وہ نہیں اٹھا کے اپنے سسٹم کے اندر ڈالنے ہوتے. تو جو ماحول پرووائڈ کیا جائے وہ تھوڑا سا وہ دیکھا جائے کہ وہ کیسا ہے. اچھا، پھر تعلیمی ماحول کے جو تقاضے، تو میں نے اس کی جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں وہ میں نے وہ بیان کی، جو منفی پہلو. جو مثبت پہلو ہے کہ طلباء کو وقت کتنا دیا جاتا ہے، ان کو پڑھانے کے اندر کیا، اس کے اندر کیا چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، آپ کا کلاس روم انوائرمنٹ کیا ہے، اسکول کے اندر لائبریری ہے یا نہیں ہے، لیبارٹری ہے یا نہیں ہے، جو اور چیزیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، سہولیات ہیں یا نہیں ہیں، آگے ان کو معاشرے کے اندر جانے کے حوالے سے ان کو کوئی سوچ اور ویژن دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہو جاتی. تو ایک تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے اندر یہ چیز ہے. پھر اس سے آگے ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سارا کچھ کرنے کرانے کا مقصد، جو دولہا ہے نا وہ طلباء ہوتے ہیں. ساری بارات ساری تیاری کرتی ہے، لیکن نکاح سب کا نہیں ہوتا. نکاح تو اس کا ہونا، دولہا کا ہونا ہے. تو یہ جو اتنے پیسے خرچ کیے، جو ادارے بنائے، جو اداروں میں چیزیں رکھی، جو اساتذہ رکھے گئے، اس ساری محفل کا دولہا جو ہے نا وہ طلباء ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اصل تو یہ مطلوب ہوتے ہیں، یہ مقصود ہوتے ہیں. انہوں نے معاشرے میں جانا ہے، استاد تو پہلے ہی اندر موجود ہے معاشرے کے، ان کو تیار کر کے بھیجنا ہے. تو ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی، کیونکہ تنہا تعلیم کافی نہیں ہے. تعلیم والے تو ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، کرپشن کرنے والے سارے تعلیم یافتہ ہی ہیں. بڑے بڑے افسر جو لمبی لمبی کمیشنیں لیتے ہیں تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہوتے، تعلیم تو سب کو ہوتی ہے. اسی طرح جو محکموں میں بیٹھے ہوئے جو حرام کھاتے ہیں اور کوئی کام بغیر پیسے کے کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ان پڑھ جاہل نہیں ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے کرپشن، پڑھے لکھے جو رشوت خور، پڑھے لکھے پیسے جو ہے نا وہ چوری کرنے والے اور جناب کک بیکس لینے والے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے. لہذا جن طلباء کو معاشرے میں بھیجنا ہے ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں. آپ تربیت والا جو عنصر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو معاشرے میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ تعلیم کو اپنی سوچ کے مطابق استعمال کرتا ہے. اب اگر تو اس کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے، یا اس کے جو ہے وہ کسی دینی افراد کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کسی دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا مسجد میں آنا جانا، وہ علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے، وہ خوف خدا کی باتیں سنتا ہے، وہ آخرت کی باتیں سنتا ہے، وہ اللہ رسول کی باتیں سنتا ہے، وہ قرآن حدیث پڑھتا سنتا ہے، اگر تو وہ اس ماحول کا ہوگا تو پھر تو اس کی، چلے آپ نے اس کو تعلیم دے دی، تربیت اس کو بقیہ نے دے دی،
لیکن سارے تو نہیں بجاتے علماء کے پاس، سارے تو مسجدوں میں نہیں جاتے، سارے تو اجتماع میں نہیں آتے، سارے تو دینی ماحول سے اٹیچ نہیں ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھری تو دے دی لیکن کہاں استعمال کرنی ہے نا یہ نہیں سکھایا ان کو، تو وہ چھری کا غلط استعمال کرتے ہیں. ان کو ہتھیار دے دیا اور ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تو اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک پورا ایک سسٹم کی بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ خاکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم ہے وہ پستی کا شکار ہے، وہ زوال کا شکار ہے. اور جب اس کو صحیح کرنے جاتے ہیں تو صحیح کرنے کا طریقہ ان کے پاس وہی ہے کہ یہ کبوتر کو مینڈک کی ٹانگ لگا کے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کو اسلام کی روشنی میں ہی رکھ کے ہی آپ ان کو چلا سکتے ہیں. آپ بول لیں کہ ان کو مغرب کی روشنی دے دیں، ان کو سیکولر روشنی دے دیں، لبرل روشنی دے دیں، پھر یہ کر لیں تو یہ ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا. مفتی صاحب نے اپنے جواب کے آخر میں ہی جواب کا خلاصہ جو ہے وہ پیش فرما دیا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے وہ تربیت ہے. تعلیم کا بھی جو حال ہے وہ ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ڈگری لے کر فارغ ہو جاتے ہیں لیکن وہ فارغ ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر افراد جو ہے وہ تربیت سے عاری ہوتے ہیں. یہیں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا، دیکھیں تربیت کی کمی کا نقصان کیا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تعلیم حاصل کر کے کوئی بندہ کسی اور شعبے میں چلا گیا، تعلیم حاصل کی، وہ چلے گا بجلی کے محکمے میں، وہ چلے گا گیس کے محکمے میں، اس محکمے کا علم سے تو تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک اور شعبہ ہو جاتا ہے. لیکن بغیر تربیت کے تعلیم حاصل کرنے والا خود تعلیم کے شعبے میں بھی آ جائے نا، وہ وہاں پر بھی اپنی اسی ذہنیت کو دکھاتا ہے کہ جو اس کی بچپن سے ہوتی ہے اور جو اس کی پیچھے چلی ہے. آپ کو معاف کرنے والے بہت کم ملیں گے. یہ بہت خوب بات. آپ کو معاف کرنے والے تعلیمی سسٹم میں بہت کم ملیں گے. میں ابھی چند دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کسی بہت بڑے تاریخ دان کی کتاب ہے، پاکستان کا ایک بڑا مشہور تاریخ دان ہے. اس نے لکھا کہ کسی معاملے میں صحیح تھا اور جو میرا ڈین تھا، جو میرے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، وہ غلطی پر تھا. تو میں نے اس کو جسٹ اتنا کہہ دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور جو میری بات ہے وہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ وہ ڈین میرے ایسا دشمن بنا، مجھے اس نے یونیورسٹی سے نکلوا کے چھوڑا، بدنام کر کے چھوڑا، اور میری ہسٹری اس نے پوری تیار کی ساری جھوٹ کے اوپر مبنی کہ جناب یہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. میں اس کے بعد پوری زندگی کسی یونیورسٹی میں جاتا تھا نا، اس ڈین کا جو بغض و کینہ تھا نا وہ وہاں پہنچ جاتا تھا، وہ وہاں سے کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا تھا. اسی طرح میں کہتا ہوں آپ 1000 لیکچرارز اور یہ جو یونیورسٹیوں کالجز کے لوگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ بھائی صاحب اپنے رجسٹرار سے تھوڑی سی بگاڑ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے. آپ اپنے ڈین سے تھوڑی سی بگاڑ کے دیکھیں، آپ ذرا وی سی کی شان میں کچھ بول کے دیکھیں، وہ آپ کو جینا آپ کا دوبر کر دیں گے، آپ کو پورے ڈپارٹمنٹ میں پوری یونیورسٹی کے اندر ذلیل و رسوا کر دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ تو تعلیم کے شعبے میں، چلو گیس والا بجلی والا کرتا تو ہم اس کو بولتے یار ذرا کسی اور شعبے میں، یا کچھ صفائی والے شعبے میں ہے تو ہم کہتے چلو یار یہ تو ذرا کوالٹی دوسری ہے. لیکن تعلیم نے تو تمہارے دماغ میں کوئی روشنی پیدا کرنی تھی، کچھ شعور پیدا کرنا تھا، کچھ سوچ سمجھ تمہیں دینی تھی. لیکن وہ اتنے بڑے عہدے پہ وہ نظام تعلیم چلا رہا ہے، اس کے نیچے پروفیسرز ہیں، اس کے نیچے جو ہے نا بلکہ وہ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ تاریخ دان جس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ہمارا ایک وہ ہوتا تھا وی سی ہوتا تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو جونیئر لیکچرارز تھے ان سے وہ ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا، یعنی ان سے ہاتھ ملانا اس کی شان کے خلاف تھا. اور جو سینئر لیکچرار ہوتے تھے کہ کچھ عرصہ گزر چکا ہے تو ان کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرتا تھا صرف، اور جو ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ آدھا ہاتھ ملاتا تھا، اور جو پروفیسر تھے ان کے ساتھ وہ پورا ہاتھ ملاتا تھا. یعنی اس نے ان کو ایک کمی کی لائن کے اندر رکھ کے جو ہے نا ان کو بیہیو کرتا تھا کہ بھئی یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے نا کہ میرے ہاتھ سے ہاتھ مس کرے. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والا پروفیسر ہے اور یہ اپنی یونیورسٹی کے وی سی کے بارے میں کہہ رہا ہے. میں یعنی حوالے اور نام کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تعلیم کے شعبے میں اتنے بڑے لیول اور اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے لوگوں کی ذہنیت کا یہ عالم ہے تو پھر
آپ سمجھ جائیں کہ تربیت کا ہمارا کیا حال ہے، پھر بقیہ کی کیا تربیت ہوگی۔ بقیہ کی تربیت کا تو پھر آپ کچھ نہ پوچھیں کہ جب جن کا دن رات اوڑھنا بچھونا علم اور تعلیم میں اگر وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ، وہ سب آپ نے یہ جو پکچر پیش کی ہے، مطلب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تعلیم کے ذریعے ایک پرزہ بنایا جاتا ہے جس کو ایک مشین میں فٹ کرنا ہے تاکہ اس مشین میں وہ فٹ ہو جائے اور پھر معاشرے میں وہ زندہ رہ کر کو پیسے کما سکے اور زندہ رہ سکے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ایک بے معنی سی چیز ہے، اس کا تو کوئی پھر فائدہ ہی نہیں ہے تعلیم کا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تعلیم کا فائدہ نہیں ہے، تعلیم تو بہرحال علم ہے، اور علم فائدے مند ہی ہوتا ہے، اس کا استعمال آگے غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم تو اچھی چیز ہے، تعلیم جو ہے اس کے ذریعے انسانیت کی فلاح کی کوئی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے اور تباہی کی بھی کی جا سکتی ہے، لہذا فی نفسی تعلیم تو ایسی چیز نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے، ہوتا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں ایک اور چیز آپ کو عرض کروں، بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ چیزوں کو جو بہت مرتبہ نہیں بلکہ شاید ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ چیزوں کو جو جج کرتے ہیں نا وہ افراد کے ذریعے کرتے ہیں، بذات خود چیزوں کے ذریعے کم کرتے ہیں، حالانکہ چیزوں کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ چیزوں کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایک لینڈ کروزر اعلیٰ قسم کی آپ لیکسس گاڑی جو ہے وہ کسی جو ہے نا وہ اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ دے دیں اور وہ ٹکرے مارتا پھرے تو لیکسس کا قصور نہیں ہے، لینڈ کروزر کا قصور ہے، ڈرائیور کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مہران کار جو ہے وہ کسی اچھے ڈرائیور کو دے دے تو وہ یہاں سے لاہور چلا جائے گا اس کے اوپر، تو گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ڈرائیور کا مسئلہ ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بکثرت چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی نیک نامی یا بدنامی اس سے وابستہ افراد کی وجہ سے ہوتی ہے، وابستہ افراد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی شعبے ایسے ہیں جو بڑے عزت والے، فی نفسی بہت عزت والے، لیکن ان سے وابستہ افراد کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ان کے بارے میں بدل گیا۔ جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کا شعبہ جو ہے انتہائی معزز شعبہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ہیں ہی دو، علم الادیان و علم الابدان، ایک دین کا علم، ایک بدن کا علم۔ تو اچھا، پھر ہمارے بڑے بڑے علماء یہ ڈاکٹرز ہوتے تھے، جنہیں اس زمانے کے اعتبار سے حکیم کہتے تھے، طبیب کہتے تھے، طبیب کو انگلش کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے طبیب ڈاکٹر تھے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ باقاعدہ پیشہ ور ڈاکٹر تھے، طبیب تھے۔ اسی طرح صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیشہ ور حکیم طبیب ڈاکٹر تھے۔ تو بڑے بڑے اکابر علماء اس شعبے سے وابستہ رہے، یہ اتنا عظیم شعبہ ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الطب کے نام سے باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، یہ کتاب الطب کے نام سے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میڈیکل کے حوالے سے چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، اور اسی سے طب نبوی کے نام سے ایک باقاعدہ جداگانہ علم ہے، ایک سائنس ہے طب نبوی کی۔ تو یہ تو ہے اس شعبے کی ایک افادیت اور ایک عظمت کے حوالے سے۔ اور ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر ڈاکٹر کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ڈاکٹرز کا ایک بڑا مقام ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب سے ڈاکٹرز کے رویے میں، سب کے نہیں، ایک تعداد کے رویے میں پیسہ اور لالچ آ گیا، اس کے بعد سے لوگ ڈاکٹروں کے بارے میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن جو ان کے بارے میں لفظ کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جن ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے لیکن دوائیاں چوری ہو رہی ہیں، وہ دوائیاں باہر سٹور کے اوپر ملیں گی، وہاں بیچنے والوں کے اندر ڈاکٹر ہی شریک جرم ہوں گے۔ اچھا، اپنا کلینک چلا رہے ہیں تو دوائیاں کمپنیوں سے وہ رشوت میں بہت ساری چیزیں لے کے اس کمپنی کی دوائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو تحفے تحائف مہنگے لیتے، اے سی لگواتے، بیرون ملک کی سیرے ویرے کرتے ہیں، وہ سب رشوت کے زمرے میں آتی۔ جب سے یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں نا، تب سے لوگوں کی نظر کے اندر ڈاکٹر کی وہ عزت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جب سے یہ ہڑتالیں اور جلسے جلوس شروع ہوئے، خواہ وہ برحق ہی ہوں اپنی جگہ، بالفرض برحق ہو، لیکن لوگ تو مرے نا۔ جب لوگ مرے، ان کا مریضوں کا علاج نہیں ہوا، ان کے بچے تڑپتے تڑپتے مر گئے، تو اس کے بعد کیا عزت رہے گی ان کے ڈاکٹروں کی عزت ان کی نظر میں کیا رہے گی؟ اچھا، اسی طرح ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں، ایک نارمل کیس ہونا چاہیے، ڈاکٹر اپنے پیسے کے چکر میں، لیڈی ڈاکٹر اپنے پیسے کے چکر میں اس کا پیٹ کاٹ دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پیسے زیادہ ملے، اس میں تھوڑے ملنے، اس کا کچھ نہیں جائے گا، مریض کی اس نے زندگی خراب کر دی۔ جب یہ والی چیزیں ملتی ہیں، یہ والی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اب وہ والی عزت
نہیں رہی۔ اچھا، وکیلوں کا پیشہ، وکیل اگر حق کا وکیل ہے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت عظیم پیشہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ نیکی اور تقوی کے کام میں یہ مدد کرتا ہے، یہ لوگوں سے ظلم دور کرتا ہے، یہ لوگوں کے حقوق دلواتا ہے، جو اسلام کا بنیادی حکم ہے حقوق دلوانے کا۔ لیکن اگر یہ الٹا چلے، یہ قاتل کو بچا رہا ہے اور مقتول پہ ظلم کر رہا ہے، مقتول کے خاندان پہ ظلم کر رہا ہے، یہ اگر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اگر ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوم کو قید کرواتا ہے، تو آپ بتائیے کہ ان کی کیا عزت رہے گی۔ اور اسی کی وجہ سے اب کیا ہے، اب چونکہ انہوں نے بھی لاتیں اور گھونسے استعمال کرنا شروع کر دیے، تو اب باقاعدہ ٹرم بن گئی جو وکلا گردی۔ حالانکہ وکلا گردی اصل میں دہشت گردی کا لفظ ہے بیسیکلی، اور یہ وکلا گردی شاید اردو کے اعتبار سے بیسیکلی لفظ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے افراد کی حرکتوں کی وجہ سے وہ وکلا گردی کا لفظ بن گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے شعبے ہیں کہ جن میں متعلقہ جو افراد ہوتے نا، ان کی وجہ سے وہ چیزیں بدنام ہو جاتی۔ یہی معاملہ ہے جو آپ تعلیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ، حالانکہ تعلیم کا مسئلہ نہیں تھا، اصحاب تعلیم کا مسئلہ تھا۔ اصحاب تعلیم نے اب یہ کیا کہ اسکول کی تعمیر اور کسی چیز کے لیے جو گرانٹ آئی، وہ گرانٹ ان کے گھر پہ لگ رہی ہے۔ اساتذہ جو ہیڈ ماسٹر ہے یا جو ڈین ہے یا جو پرنسپل ہے، اگر ان کی ذاتی اس پہ استعمال میں آ رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ ایک بندے نے کہا کہ وہ ایک زمانے میں نا بچوں کا دودھ آتا تھا یونائٹڈ نیشن سے، وہ خشک ڈبے آتے تھے نا، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کالج کے سارے افراد میں تقسیم ہو جاتا تھا، بچوں کو ملتا ہی نہیں تھا۔ اس پہ ایک بندے نے کھڑے ہو کے بول دیا، انہی میں سے ایک لیکچرر پروفیسر، اس نے بول دیا کہ یار یہ تو زیادتی ہے، بچوں کا دودھ چوری کر رہے ہو یار، کچھ تو خیال کرو۔ لیکن وہ اس کے ساتھ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ ایک طرف سارے ہی لگے ہوئے تھے کام کرنے، ایک نے کھڑے ہو کے اعتراض کر دیا، اس بندے کو فارغ کروا کے چھوڑا۔ اب اگر اصحاب تعلیم کا رویہ اصحاب تجہیل والا ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو لہٰذا تعلیم پر ہم کلام نہیں کر سکتے۔ ہاں تعلیمی غلط ہے، تعلیمی معاذ اللہ بے دینی اور لا دینیت اور الحاد کی دی جا رہی ہے، وہ تعلیمی باطل ہے، ہم اس تعلیم کو تعلیم ہی نہیں مانتے، وہ جہالت ہے۔ لیکن فی نفسی ہی مجموعی طور پہ تعلیم کا ایک بڑا پورشن وہ اچھا ہوتا ہے، اصحاب تعلیم کا رویہ جو ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو قصہ مختصر یہ کہ اصحاب تعلیم جو ہے وہ خود بھی کسی حد تک اس بربادی اور تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، اور تعلیم اور تربیت جب مل جاتی ہے تو پھر انسان ایک ریئل انسان بنتا ہے، ایک حقیقی انسان بنتا ہے، اور پھر یہ وہ انسان بنتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ لیکن اگر تعلیم و تربیت کا یہ کمبینیشن صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ حیوانوں کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے حیوان اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی